بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان کے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن نماز جو ہمیں پیغام دیتا ہے، نماز کے ذریعے ہم بے حیائی اپنے زندگی سے، اپنے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کریں۔ نماز کے ذریعے ہم اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے برائی کو ختم کریں، مگر نہ بے حیائی ختم ہو رہی ہے ہماری زندگی سے، نہ معاشرے سے۔ ایسا کیوں ہے؟ اسی موضوع پہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے آج ہم جڑے ہیں واحد منان اعظمی کے ساتھ۔ جی واحد بھائی، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر یہ دونوں چیزیں ہمارے زندگی میں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کا موضوع ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یا یوں کہیے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور یقیناً آپ اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، ہم دیکھتے ہیں برسہ برس سے لوگ ہماری طرف جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی ساری عمریں گزر گئی ہیں، لیکن نماز کا وہ تعلق، یعنی جیسے قرآن نے کہہ دیا کہ ان الصلاۃ تنہی، تو آخر وہ اس میں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ بالکل آپ کی بات بہت زبردست اچھی بات ہے، اور ایسا ہے۔ اور یقیناً جب ہم مساجد میں جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں کوئی ایسی چیز، دیکھیں بے حیائی اور بری باتیں تو ایک الگ چیز ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو ریگولر نمازی کے عادت میں شامل ہونی چاہیے، تو ہم اپنی عادتوں کو ہی درست نہیں کر سکے برسہ برس نماز کے بعد، تو اسلم بھائی بے حیائی اور بری باتوں سے نجات تو اس کے بعد کا معاملہ ہے نا۔ تو یہ نماز کی یقیناً خاصیت ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ یقیناً کسی اسکالر اور کسی اس کا قول نہیں ہے، قرآن کا کہنا ہے کہ نماز کی یہ خاصیت ہے کہ وہ تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں کہ نماز ہم جو برسہ برس سے، جیسا میں نے کہا کہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ان نمازوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ نمازی جو عام پبلک میں یا عام لوگوں میں جو نمازی کی کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم نہیں دیکھتے، تو یقیناً پھر ہمیں یہ غور کرنا تھا کہ یہ تو بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے اور بالکل اٹل بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بس اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ تو اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی، نماز ہمارا وہ کیریکٹر نہیں بناتی جو ایک نمازی کا کیریکٹر ہونا چاہیے، نماز ہمیں معاشرے میں وہ مقام نہیں دلا رہی ہے جو میرا معاشرے میں بحیثیت نمازی ہونا چاہیے۔ تو یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک دل اور ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازی بھی ہیں اور ہمارے اوپر وہ اثرات بھی نہیں ہیں جو ایک نمازی کے ہونے چاہیے۔ تو جب ان موضوعات پہ غور کرتے ہیں تو یقیناً بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ اب اس میں اسلم میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں نماز کو 2 پہلو میں لے لیجئے۔ سب سے پہلے نماز کا جو وہ ہے اس کو آپ 2 پہلو میں لیجئے۔ ایک تو سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ مومنون جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 23ویں سورت ہے، تو اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی ایک نماز کی کیا خاص بات ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہاں پہ اللہ نے کامیاب لوگوں کی ایک مثال دی ہے، اور اس میں پہلی بات یہ بتائی ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں یا فلاحیاب وہ لوگ ہیں، یا خوشخبری ان لوگوں کو سنا دو جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ آتی ہے کہ ہماری نمازوں کا خشوع برقرار نہیں ہے، چونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے لہٰذا نمازوں کے ہماری وہ اثرات نہیں ہے۔ ایک اسی صورت میں ایک اگلی آیت ہے، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 2 پہلو بہت امپورٹنٹ ہے نماز کے معاملے میں، کہ ایک تو میری نمازوں کا خشوع، اور ایک جو ہے کہ نماز کی حفاظت۔ یہ 2 چیز سورہ مومنون میں ہے، اور یہ ان خاصیتوں میں شامل ہے جن کو ان لوگوں کے لیے
جن کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کی خاصیت میں دو خاصیت ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان دو موضوع پہ بھی بات کروں گا۔ پہلے میں اگر خشوع کے حوالے سے بات کروں تو دیکھیں خشوع کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ کی نماز میں خشوع یعنی نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنا، نماز کو اس کی اپنی اصل روح کے ساتھ ادا کرنا، اور ایک نماز میں اخلاص۔ نماز کو اصل روح میں ادا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ اگر تم ان کو تھامے رہو گے، ان کو پکڑے رہو گے تو تم دنیا میں کامیاب رہو گے، اور اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو دنیا میں ناکامی تو درکنار، تم دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاؤ۔ جیسے اب تو آج جو صورتحال ہماری ہے اسلم بھائی وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے مسلمان دنیا کی ٹھوکروں میں ہے، اس کی ایک اور وجہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم وہ کرتے کیوں نہیں ہو جو تم کہتے ہو۔ اب ہمارے دعوے تو بہت بلند بانگ ہے لیکن ہمارے معاملات ویسے نہیں جو ہونے چاہیے، لہٰذا یہاں پہ دو باتیں آ گئی، ایک نماز کی خشوع میں دو باتیں آئی، ایک نماز میں اخلاص کا پیدا ہونا اور ایک سنت نبوی کی پیروی کرنا۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم سنت نبوی کی پیروی میں ہی نہیں ہے، تو اخلاص تو دور کی بات ہے، عام طور پر جو بات ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سنت نبوی کی پیروی نہیں، یعنی ہمیں آج تک، ہم برسا برس پرانے نمازی ہیں، ہمیں آج تک یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہم نے نماز ادا کیسے کرنی ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے قیام کرنا ہے، کس طریقے سے قرآن میں تلاوت کرنی ہے، کیسے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو اس کی پڑھنے کے وقت ہمارا کیا درد ہونا چاہیے، ہمارے احساسات کیا ہونی چاہیے، پھر رکوع و سجود کے معاملات، پھر نماز کہاں پڑھنی ہے، پھر نماز کس جگہ پڑھنی ہے، پھر کیا نماز کو بالکل کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے تاکہ لوگ آئیں جائیں۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں کہ نماز میں کیا ہم نماز کے لیے ہم نے کبھی اپنے وضو کو چیک کیا ہے کہ ہم اس وضو کو اس کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، جو وضو کی ضرورت ہے، خاصیت ہے تو ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں اسلم بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے جو گھر کے جو واش روم ہے نا، میرے جو گھر کے واش روم ہے، یہ گھر کے واش روم میرے اتنے صاف نہیں ہونے چاہیے جتنے مساجد کے واش روم صاف ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ہم طہارت لیتے ہیں، وہاں پہ ہم پاکیزگی کے لیے، چونکہ گھر پہ ہم ایک وضو کرتے ہیں، اب مسجد میں بہت سارے لوگ وضو کر رہے ہیں، تو وہ تو مرکز کہیں زیادہ صاف و ستھرا ہونا چاہیے۔ اہمیت تو سب سے بڑی بات تو یہ بنیادی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں۔ پھر ہم وضو کرنے گئے، جیسا تیسا جلدی وضو کیا، کچھ اعضاء خوش رہ گئے، کچھ اعضاء تر ہو گئے، تو یہ پانی کو بہاتے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں چونکہ ہم نماز میں عجلت کر رہے ہیں تو نماز بھی میرے اوپر وہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اصل میں آپ جتنے میرے اوپر توجہ دیں گے اتنی ہی توجہ آپ کو مجھ سے ملے گی، سبحان اللہ، اتنی ہی توجہ آپ کو ملے گی۔ آپ مجھے اگر چل در چل کریں گے تو میری طرف سے بھی چل در چل ہی ہوگا، میری طرف سے بھی وہ توجہ۔ یہ انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے، اور یہی نماز کے معاملے میں کہا گیا کہ نماز آپ پڑھیں گے تو ایک تو یہ معاملہ کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے بعض اوقات میں مساجد کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے گناہگار لوگوں کو چھوڑ دیجئے، جو امام ہے، جو خطیب ہے، میں معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے، چونکہ ان میں بھی ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ امام اور خطیب ہونے کا مقصد نہیں ہے کہ وہ اصلاح سے پاک ہے، ان میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فرض نماز 4 منٹ اور 3 منٹ میں اور 5 منٹ میں آپ نمٹا دیتے ہیں، اور رکوع و سجود اتنی تیزی میں کرتے ہیں کہ ویسے تو ہم خود ہی صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، اور جو پیچھے آپ کے معذور لوگ ہیں وہ تو ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ نماز کا وہ طریقہ جو کہ سنت کا طریقہ ہے کہ نماز کو اس کے مطابق، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سے معاملات لازمی ہیں، ان چند لمحات میں اتنی ساری باتیں جو ہے وہ نہیں کوٹ کی جا سکتی، لیکن بہرحال یہ ہم سب کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 3 مرتبہ نماز کے لیے کہا جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن کیا وہ نماز غلط نہیں پڑھ رہے تھے، وہ نماز میں یہ ایسا نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ رکوع و سجود نہیں کر رہے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ سب نماز میں قرات نہیں کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 مرتبہ نماز پڑھوائی کہ جاؤ وضو کر اور جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ دو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ نماز میں وہ سنت کے پہلو ادا نہیں ہو رہے تھے جو ہونے چاہیے۔
اسی طریقے سے مساجد میں دیکھتا ہوں جہاں مرضی آئے، یہ لمبی لمبی، خیر چھوڑے، مجھے یہ مثال نہیں دینی چاہیے، ہم اپنی داڑھی کے ساتھ برس کے نمازی، ان کی صورتحال یہ ہے کہ بیچ میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ گزر گاہ ہے، لوگ جائیں گے، مجھے کوئی آڑ لے لینا چاہیے، مجھے کسی سترے کا احترام نہیں ہے، سترے کا اعتماد، بیریئر کا احترام یہ نہیں ہے۔ تمام چیزیں جو ہے یہ لازمی ہے۔ جب آپ ان باتوں میں نماز کا خیال نہیں رکھ رہے تو نماز تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے، تو وہ لازمی ہے نماز کے اثرات بھی وہ نہیں ہوں گے۔ اور جس طریقے سے اجلت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جان رکھیے کہ قیامت کے دن ایسی ہی اجلت میں آپ کے سامنے نماز کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد موضوع ہے جو دوسرا پہلو ہے وہ اخلاص، کہ محبت سے نماز پڑھنا، دل جمعی سے نماز پڑھنا، پوری توجہ کے سے نماز پڑھنا، نماز کو سوچ کر سمجھ کر اس کے حق کے ساتھ نماز کرنا، ہر رکن کو اس کے اپنے مقام پر اس کے جو ڈیوریشن ہے اس کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز میں اخلاص ہے، نماز میں اخلاص۔ اس کے بعد اور نماز رب کے خاطر خالص ہو۔ تو یہ جو ہے نا، جو میں نے کہا کہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اللہ فرما رہا ہے کہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یہ نمازوں کے خشوع کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ نمازوں میں خشوع کے دو پہلو ہیں، ایک نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا، اور دوسرا نماز کو جو ہے وہ اخلاص اور خشوع کے ساتھ ادا کرنا۔ تو یہ جو اخلاص اور خشوع ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو نماز پڑھیں اس میں دل جمعی ہونی چاہیے، اس میں پوری توجہ ہونی چاہیے۔ ایون یہ کہ کیوں آپ کے لیے نماز بے اثر ہو گئی، اس کی وجہ یہ کہ آپ خود اس کے اوپر کوئی اثر لینے کی کوشش نہیں کر رہے نا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں، آپ یقین کیجئے، جنہوں نے آج تک اس بات پہ نہیں غور کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی کیا ہیں۔ اس میں وہ جب ہم وہ جملہ، ہم جب یہ لفظ ادا کرتے ہیں، جب قرآن کی اس آیت کو ہم دہراتے ہیں تو میرے دل کی کیفیت کیا ہونا چاہیے، مجھ میں کیا عزم ہونا چاہیے، مجھ میں کیا جذبہ ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں، بس الحمدللہ سے اور کسی بھی قرأت تک جا کر ہم اس کو۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ نماز میں خشوع کو پیدا کرنے کے لیے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ پوری توجہ ہونا چاہیے، اور اس کے معنی اور مطلب سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے، اس کا محاسبہ بھی اپنی ذات سے۔ ہاں، کم سے کم آپ کو جو معنی ہیں اس کے مطلب جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ تو چلے نا یار، یہ کیا بات ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں رو بھی رہے ہیں، آپ نماز میں آپ کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہے، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ نماز میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو کیا تھا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کہتے ہیں یار وہ کچھ کیفیت ایسی طاری ہو گئی۔ کیفیت ایسی نہیں طاری ہونی چاہیے، چیز کو سمجھ کر، الفاظ کو سمجھ کر، قرآن کو سمجھ کر، جو آپ کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، جو آپ کے دل میں جہنم سے نجات کا ایک خوف ہے، یا جو جنت کی طلب کی ایک خواہش جو آپ کے دل میں آ رہی ہے، جو اللہ کی بزرگی کا ایک احترام آپ کے دل میں آ رہا ہے، ان وجوہات سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، تو اس آنسو کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ جو آنسو ماحول کے حساب سے نکلے اس کی کیا قیمت ہے؟ سارے لوگ رو رہے تھے تو میں نے بھی رونا شروع کر دیا، چونکہ ماحول ایسا تھا اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ نماز کا خشوع نہیں ہے، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا نماز وہ ہماری بے اثر ہے، اور اس کے اتنے اثرات نہیں ہیں۔ اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ جب نماز میں جیسے کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک مثال دیا، یہ ام القرآن کا بیچ کا حصہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا ایک بیچ کا حصہ ہے۔ ہم جب جو بھی کچھ پڑھتے ہیں، جب انسان کے ساتھ آپ نے ایک مثال دیا کہ انسان کے ساتھ انسان کے تعلق جیسے ہوں گے، ایک کے ساتھ جیسے ہوں گے دوسرا بھی ویسے ہی رسپانس دے گا۔ تو انسان کا خالق بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے نماز کو نماز کے طریقے سے نہیں ادا کیا، جس میں اخلاص اور سنت کی آپ نے بات کی، ساتھ ہی آپ نے ایک بات کی کہ جو ہی جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے توبہ مانگ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی در کے بھکاری ہیں، اور اس کے باوجود اگر زندگی میں ہم عبادت اللہ کے علاوہ ادھر ادھر کریں، عبادت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ویاک نستعین، جب ہم تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں تو ہاں تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو اس کے باوجود ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی کمزور پہلو ہے تو اس کی طرف بھی ہم دھیان دیں۔ اسی موضوع کو چونکہ اثر کا وقت ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اثر کے بعد ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے، چونکہ یہ
قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، خبر ہے اور دنیا میں بھی ہماری زندگی کو ڈسپلن اور طور طریقہ بہترین کرنے کا ذریعہ بھی یہی نماز ہے۔ جڑے رہیے، اگلے قسط کے لیے انشاءاللہ ہم پھر اسی موضوع کا اگلا پوائنٹ کو ہم ریز کریں گے۔ اپنے نماز کا خصوصاً خیال رکھیے، نماز سیکھیے، تب ہم نماز بہتر ادا کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔